بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی ایک لازمی جز ہے۔ آج کا موضوع اسی سے متعلقہ ہے۔ کیا کامیابی ہماری ایفرٹس کا نتیجہ ہے، کوشش کا نتیجہ ہے، یا ہماری قسمت میں یہ ایسا لکھا ہوا تھا تو ہو گیا ہے، یا یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا تھی جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تین مختلف نقطہ نظر ہیں جن پہ میں آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے جس کا مجھے خود واسطہ ہوا جب میں پی ایچ ڈی کا امتحان دے رہا تھا، تو میرا ایک روم میٹ چیک ریپبلک میں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ مکمل طور پر ایتھسٹ ہیں، تو میں نے اس سے بات کی تو میں نے اسے کہا کہ اللہ چاہے گا تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا مسئلہ ہے، تم نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، مضمون شائع کیے ہیں، اور تم پاس ہونا تمہارا حق بنتا ہے اس لیے کہ تم نے محنت کی ہے۔ یہ ایک پہلا نقطہ نظر تھا جس میں 100% وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اوپر والا نہیں ہے، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ دنیا سائنس ہے، اگر آپ اس سائنس کو سمجھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا میرا ایک پروفیسر جو میرا پی ایچ ڈی کا سپروائزر بھی تھا، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی یہ ضرور بات کہتا تھا کہ کوئی ہے اس دنیا کا، لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا فرق تھا۔ وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ کامیابی کے لیے جہاں محنت ضروری ہے، جہاں پہ کوشش ضروری ہے، وہیں پر بٹ آف لک بھی ضروری ہے، قسمت بھی اچھی ہو تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی حد تک قسمت پر یقین رکھتا تھا۔ تیسرا نقطہ نظر جس پر میرا اپنا ایمان ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دین پڑھا ہے اس کے مطابق مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اختیار تو اپنے پاس ہی رکھا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ ہم کھیت کے اندر ہزاروں دانے بکھیرتے ہیں، لیکن ہر دانہ درخت نہیں بنتا، ہر دانہ پودا نہیں بنتا، اور اگر وہ بن بھی جائے اور پک بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ ایک اندھیری چلتی ہے اور ایک بارش ہوتی ہے اور سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے، فصل بنی کی بنی ختم ہو جاتی ہے، درخت پر بے شمار بور لگتا ہے، لیکن ہر بور سے پھل نہیں ہوتا۔ اس نقطہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو رب حکم دیتا ہے وہ محنت کا، کوشش کا، جدوجہد کا دیتا ہے، جو ہمیں ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھل لانا یا نہ لانا وہ پھر رب کائنات کے اپنے اختیار میں۔ مثلا جب میں نے پہلی مثال دی، میں اسے پڑھ رہا تھا، جب اس سے میری ڈسکشن ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ رب کی مرضی ہے، میں پاس ہونا چاہوں گا تو وہ چاہے گا تو میں پاس ہوں گا، ورنہ نہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ میں آج جا رہا ہوں اور میں امتحان دینے جا رہا ہوں، وہاں پہ 9 پروفیسر بیٹھے ہیں، تو میں لاسٹ ہو جاؤں، میری یادداشت ختم ہو جائے، مجھے راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مجھے صحت کا کوئی پرابلم ہو جائے، تو کچھ بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے لیکن اسی نقطہ نظر کو اگر میں آگے لے کر چلوں تو میں یہ کہوں گا، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، کہ محنت کرنا، تردد کرنا، کوشش کرنا، جو رب نے آپ کو وسائل دیے ہیں ایمانداری کے ساتھ ان پر کام کرنا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، اور پھر پھل لانا یا نہ لانا یہ رب کائنات کی اپنی مرضی ہے۔ وہ پھر وہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہ پھل ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ میاں محمد بخش نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ مالی دا کام پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک علامہ اقبال کے شعر کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قسمت کے گلے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی کوشش کریں اور پھر جو بھی ہو وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر میں اس کو انگریزی میں کہنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، I have done up to the level of my best and left the rest for God۔ اللہ رب العزت ہمیں
بالکل اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، باقی تیری مرضی، اگر تو پھل پھول لانا چاہتا ہے، مجھے پاس کرنا چاہتا ہے، مجھے کامیاب کرنا چاہتا ہے تو یہ تیری مرضی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہماری بات آپ کو پسند آئے تو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، شکریہ۔